سورہ مائدہ کی آیت نمبر 11 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے اس جمعہ مبارک کے پہلے خطبے کے لیے، جس میں رب العزت ارشاد فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے صاحبان ایمان، اللہ نے تم پر جو نعمت نازل کی ہے، عطا کی ہے، اس کو یاد کرو۔ اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم، کہ ایک قوم تمہاری طرف ہاتھ بڑھا رہی تھی تمہارے قتال کے لیے، تمہیں مارنے کے لیے۔ فکف ایدیہم عنکم، اللہ نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک لیا۔ واتقوا اللہ، اور اب تم اللہ سے ڈرو۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور مومنون کو تو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ فقط اس جملے کے اوپر گفتگو کروں گا، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یعنی اللہ کی نعمتیں جو خداوند تعالی نے بندوں پر کی ہیں، بندے کو اور مومن کو اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا چاہیے۔ قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر نعمتوں کے یاد کرنے کے بارے میں حکم دیا گیا ہے، اور کچھ نعمتوں کے ذکر ہوا ہے، اور کسی نبی کی امت سے جیسے بنی اسرائیل کے لیے بارہا کہا گیا ہے کہ اللہ نے تم پر جو نعمتیں نازل کی ہیں، عطا کی ہیں، اس کو یاد کرو۔ اسی طرح سے دیگر امتوں پر بھی خدا نے جو نعمتیں نازل کی، عطا کی، اس کے بارے میں قرآن کریم میں ذکر آیا ہے کہ ان کو بھی حکم ہوا کہ وہ نعمتوں کو یاد کریں۔ اسی طرح سے امت محمدیہ کے لیے بھی یہ حکم ہے کہ وہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کریں۔ نعمتهای الہی ظاہری بھی ہیں اور معنوی بھی ہیں، خارجی بھی ہیں اور اندرونی بھی ہیں۔ ظاہری جس طرح سے انسان کے لیے رزق ہے، کھانے پینے کی تمام اشیاء ہیں، اس طرح کی نعمتیں ظاہری بھی ہیں، مادی بھی ہیں، اور کچھ نعمتیں ایسی ہیں کہ جو انسان کے لیے معنوی شمار ہوتی ہیں۔ خداوند متعال نے اس کے لیے اچھی توفیق عطا کی ہے کہ وہ صحیح عقیدے پر کاربند ہے اور اسی کے مطابق وہ عمل بھی بجا لاتا ہے۔ یہ معنوی نعمتیں ہیں، ایمان ایک معنوی نعمت ہے۔ اور اسی طرح سے انسان کی مثبت سوچ، مثبت فکر، یہ ایک معنوی نعمت ہے۔ منفی سوچ ایک زحمت ہے، اس کے لیے ایک تکلیف ہے، جو کسی نہ کسی زحمت میں، کسی نہ کسی مصیبت میں وہ منفی سوچ اسے مبتلا کر دیتی ہے۔ تو اس کے مقابلے میں انسان مثبت سوچتا ہے، مثبت فکر کرتا ہے، اپنے بارے میں بھی اور دوسروں کے بارے میں بھی مفید سوچتا ہے، مفید فکر کرتا ہے، تو یہ ایک معنوی نعمت شمار ہوتی ہے۔ اسی طرح سے مفید علم ایک معنوی نعمت ہے، گرچہ کہ علم کے فوائد مادی اور ظاہری بھی ہیں، لیکن یہ ایک معنوی نعمت ہے علم انسان کے لیے۔ تو نعمتیں اب سمجھ میں آ رہا ہے، ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے لگو تو تم ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مجھے جو نعمتیں ملی ہیں، جس سے میں استفادہ کر رہا ہوں، جس سے میں بہرہ مند ہوں، ان کی یاد ہی نہ کروں، ان کا ذکر ہی نہ کروں، ان کا شکریہ ادا نہ کروں، ان نعمتوں کے عطا پر حق شکر ادا نہ کروں، یعنی حق شکر ادا نہیں ہو سکتا ہے، لیکن انسان کو چاہیے کہ اللہ کی نعمت اسے حاصل ہوتی ہے، اسے نصیب ہوتی ہے، تو اس نعمت کا ذکر بھی کرے۔ روایات میں آیا ہے کہ خدا چاہتا ہے کہ اگر کوئی نعمت مومن کو عطا کی ہے، بندے کو عطا کی ہے، تو اس نعمت کے آثار نظر آنے چاہیے۔ یعنی خدا دیتا استفادے کے لیے، خدا اسے ذخیرہ اندوزی کے لیے نہیں دیتا، اسٹور کرنے کے لیے وہ نعمت نہیں دیتا ہے۔ خدا متعال اگر نعمت دے دیتا ہے، اس سے استفادے کے لیے دے دیتا ہے۔ اگر استفادہ کر رہا ہے تو اس کے آثار نظر آتے ہیں، اور آنا بھی چاہیے۔ خدا دوست رکھتا ہے اس طرح سے آثار کے نعمتوں کو اور ظاہر کرنا، اور اس طرح سے جب نعمت اسے عطا ہوتی ہے تو یاد نعمت میں سے اس طرح بھی ہے، اور شکر ادا کرنا یاد نعمت کہلاتا ہے۔ اب اگر انسان اپنے جسم کی طرف نظر کرے تو خدا متعال کی نعمتیں اس کو محسوس ہوتی ہیں اور کوئی اس کو یاد کر سکتا ہے۔ مثلا پروردگار عالم نے اس سے تندرست خلق کیا ہے۔
اعضاء و جوارح اس کے سالم ہیں، وہ کسی بھی لحاظ سے معذور نہیں ہے، نہ آنکھ کے لحاظ سے، نہ کان کے لحاظ سے، نہ زبان کے لحاظ سے، نہ ہاتھ کے لحاظ سے، نہ پاؤں کے لحاظ سے، صحیح سالم ہے ہر لحاظ سے۔ بولنے کے لیے خدا متعال نے اس کے لیے ناطق زبان عطا کی ہے کہ اپنے ما فی الضمیر کو آسانی سے دوسروں تک پہنچا سکتا ہے اور دوسرے کی بات کو بھی ما فی الضمیر کو سمجھ سکتا ہے، سن سکتا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں کہ آپ یہ دیکھیے کہ پچھلے کسی خطبے میں نے عرض کیا تھا کہ تندرستی ایک ایسی نعمت ہے کہ جو بیمار کو نظر آتی ہے، یعنی اور مفکر کا جملہ عرض کیا تھا کہ تندرستی ایک ایسا تاج ہے جسے بیمار دیکھ لیتا ہے لیکن تندرست آدمی محسوس نہیں کرتا، اسے اس وقت اتنا احساس نہیں ہے کہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، لیکن بیمار ہوتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی نعمت تھی۔ تو اب جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ جتنی بھی باتیں عرض کی ہیں، آنکھ ہے، زبان ہے، اعضاء و جوارح ظاہری ہیں، اور دل ہے کہ جو حق و باطل کے درمیان تمیز کرتا ہے، یہ ایک بڑی نعمت ہے۔ جس کسی کی نظریں کام نہ کرتی ہوں، یعنی نابینا ہو، پوری توجہ رہے، نابینا ہو، آپ اندازہ کر لیجئے وہ کتنی ایک بڑی نعمت سے محروم ہے۔ نہ اسے دن کی روشنی کا پتہ چلتا ہے، نہ اس کو رات کا پتہ چلتا ہے، نہ اسے اپنے راستے کا پتہ چلتا ہے، کہاں پر سیدھا راستہ ہے، کہاں پر پیچ و خم ہے، کہاں پر کھڈا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں چلتا۔ بس ہاتھ میں ایک لاٹھی لی اور اس کے سہارے پر چلتا ہے۔ ٹریفک رک گئی، گاڑیاں رک گئی، نہیں رکی، اسے کوئی نہیں پتہ چلتا۔ تو کتنا مجبور، کتنا مشکل میں ہے وہ آدمی، اور کتنی ایک عظیم نعمت سے وہ محروم ہے جو نابینا ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جو شخص دیکھ لیتا ہے، بصارت رکھتا ہے، وہ کتنی بڑی نعمت سے سرفراز ہے، بہرمند ہے۔ تو وہ اپنی اولاد کو بھی، اولاد کے چہرے کو نہیں دیکھ سکتا۔ انسان کو المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات کہ مال اور اولاد کو خدا متعال نے دنیاوی زندگی کی زینت قرار دیا ہے۔ منفی نہیں ہے یہ، یعنی نیگیٹو نہیں ہے، خدا نے زینت قرار دیا ہے، خدا نے دیا ہے، تو یہ انسان کی زندگی کی ایک زینت ہے۔ اگر ایک آدمی تنہا ہے، وہ تو ایک وقت کے بعد اس کو وہ تنہائیاں ڈسنے لگتی ہیں، کاش میری اولاد ہوتی، میں اس طرح سے تنہائی زندگی نہیں گزارتا۔ تو اس کے مقابلے میں اولاد انسان کے لیے نعمت بھی ہے، زینت بھی ہے۔ لیکن وہ شخص جو نابینا ہے، وہ اپنے اولاد کے چہرے سے کو دیکھنے سے محروم ہے۔ اپنی بیٹی کے چہرے کو دیکھنے کے لیے کتنا ترستا ہوگا لیکن نہیں دیکھ سکتا، اپنے بیٹے کے چہرے کو دیکھنے کے لیے کتنا ترستا ہوگا لیکن دیکھ نہیں پاتا۔ اسی طرح سے اولاد کے دل میں بھی کتنی حسرت ہوتی ہے، کاش ہمارا یعنی باپ ہمیں دیکھ لیتا، ہم انہیں دیکھتے اور وہ ہم کو دیکھ لیتا۔ نوجوانوں کے لیے عرض کروں گا، اسی طرح سے جو دیکھ لیتا، جس کو خدا تعالیٰ نے بینائی دی ہے، آسانی سے علم حاصل کر سکتا ہے، آسانی سے وہ جو علم حاصل کرنا چاہے وہ کر سکتا ہے، کوئی مشکل نہیں ہے، جو کتاب اٹھا کے پڑھنا چاہے پڑھ سکتا ہے۔ لیکن وہ شخص جو نابینا ہے، اس کے لیے علم حاصل کرنا کتنا مشکل ہے۔ اس کا اسکول، اس کی تعلیم کا مرکز ہی الگ ہے، جہاں پر بینا لوگ جاتے ہیں وہاں وہ نہیں جا سکتا، اس لیے کوئی فائدے کا نہیں ہے۔ اس سے اسپیشل اسکول میں ہی جا کر علم حاصل کرنا ہوگا۔ اور کس طرح سے ان کی کتابیں مخصوص ہوتی ہیں، توجہ فرما رہے ہیں کہ انگلیوں کے ذریعے سے وہ ادراک کرتا ہے کہ الف ہے، یہ بے ہے، یہ کون سا حرف ہے، یہ کون سا جملہ ہے۔ اور ایسے بھی باکمال نابینا ہیں کہ جو اتنے نابینا ہونے کے باوجود دل سے اتنا بینا ہے کہ ان کا دل اور ان کا قلب اور ان کا وجود نور قرآن سے منور ہے۔ وہ قرآن کے حافظ ہیں، اور قرآن کے اس طرح سے حافظ ہیں کہ آیت کا نمبر بھی، سورہ بھی بتا دیتے ہیں۔ اگر ایک نابینا اتنا اندر سے منور اور اس کا دل و وجود روشن ہے تو ایسی صورت میں مجھے کہنے دیجئے وہ بینا جو ہر کتاب تو پڑھتا ہے لیکن اپنی دنیا و آخرت کی اصلی کتاب جسے خدا نے اس کے لیے بھیجی ہے، جس کے شروع سے آخر تک کسی قسم کے باطل کا کوئی شائبہ نہیں، لا ریب فیہ ہے، ھدی للمتقین ہے، اس کتاب کے ایک صفحہ 2 آیتوں کی بھی تلاوت نہیں کرتا، تو اس بینا سے وہ نابینا کتنا افضل ہے۔ ویسے پڑھنے والوں سے، بہت سارے قرآن پڑھنے والوں سے بھی ایسا بینا افضل ہے کہ جس نے قرآن کو اپنے دل میں سمائے رکھا ہے۔ توجہ فرما رہے ہیں، لیکن کتنی مشکل کے ساتھ وہ نابینا آدمی اس علم کو حاصل کرتا ہے، قرآن کا حافظ ہو جاتا ہے۔ مجھے یاد ہے
مجھے یاد ہے ایک نابینا حافظ کا جو محفل قرآن میں لایا گیا تھا، اور اس نے کہا کہ میں اس بات پہ تو راضی ہوں گا، خداوند متعال نے اگر مجھے بینائی سے محروم رکھا ہے، نابینا ہوں، لیکن میری ایک تمنا ہوگی ہر روز وہ سورہ یاسین پڑھ کر، یہ اس کا وظیفہ عرض کر رہا ہوں جو کرتا تھا، ہر روز کہہ رہا تھا کہ میں سورہ یاسین پڑھتا ہوں اور اپنے وقت کے امام کے لیے ہدیہ کرتا ہوں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے امام سے حاجتیں طلب کرتے ہیں، اور جو نا مریض کی شفا، پتہ نہیں کیا کیا امام سے، لیکن یہ شخص کیا کرتا ہے؟ نابینا ہے، لیکن ہر روز سورہ یاسین پڑھتا ہے اور ثواب ہدیہ کرتا ہے اپنے امام زمانہ کے لیے جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف۔ اور اس کے بعد کہتا ہے کہ اگر میری دعا ہے، پوری توجہ رکھیے گا، میری دعا ہے، یہ نابینا کہتا ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ میری زندگی میں میرے مولا کا ظہور ہو جائے، اور میری ایک التماس ہے میرے مولا سے کہ اگر تو یہ کہ انشاءاللہ کہ امام کی آمد پر، امام کے ظہور پر خداوند متعال امام کے صدقے میں مجھے بینا بنا دے، اور میں اپنے امام کے چہرہ انور کے نور سے اپنے آپ کو منور کر سکوں، اور اگر قسمت اس طرح سے ہے کہ میں نہ دیکھ سکوں اور ان ایام کو درک نہ کر سکوں ظہور کے، اور اس سے پہلے چلا جاؤں، تو میں اپنے امام سے یہی استغاثہ کرتا ہوں، مولا مقدر یہ ہوا کہ آپ کے ظہور کے دن نہ دیکھ سکا، تو پھر میری یہ تجھ سے التماس ہے کہ میرے جنازے میں ضرور شرکت کرنا۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہوتی ہے معرفت، یہ ہوتی ہے نعمت، یہ ہوتی ہے قدر نعمت۔ تو سب سے یہیں پہ جملہ عرض کروں، ان تمام نعمتوں میں سے عظیم ترین نعمت اور نعمت عظمیٰ ولایت اہل بیت علیہ السلام ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی امامت ہے، اس پر ایمان لانا ہے، یہ سب سے بڑی عظیم نعمت ہے۔ روایات میں، قرآن میں جو نعمت سے مراد ہے یہی ہے کہ اس نعمت کے بارے میں ذکر کریں، انشاءاللہ کرتے ہیں۔ تو بس دیکھیے کہ ایک شخص جو ایک ایسی نعمت بینائی کے محروم ہے، لیکن اپنے آپ کو محدود نہیں کرتا، پھر بھی کوشش کرتا ہے، اور کوشش کر کے اس حد تک پہنچتا ہے معرفت کے اور عمل کے جس تک مجھ جیسا بینا نہیں پہنچ سکتا۔ بس سورہ ضحیٰ میں پروردگار اس عالم نے ذکر کیا خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، الم یزدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی، اور آخر کی 3 آیتیں جو میرے موضوع سے مربوط ہے میں عرض کروں گا۔ فاما الیتیم فلا تقہر، اور یتیم کو قہر نہ کرو، معاشرے میں اس کا باپ نہیں ہے، بے سہارا ہے، اس زمانے کے بے رحم زمانے کے اوپر چھوڑ نہ دو، اور تم قہر نہ کرو یتیم پر۔ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور اگر کوئی مانگنے والا آ جائے اور محتاج آ جائے تو اس کو جھڑکنا نہیں، اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں پلانا۔ واقعاً دیکھتے ہو یہ میرا مومن بھائی ہے، میرا ہمسایہ ہے، محتاج ہے، کسی کی بھی احتیاج، کسی کی بھی مشکل ہمیشہ کے لیے نہیں رہتی ہے، وہ مشکل ہر کسی کی برطرف ہوتی ہے، اور ایسا بھی ہوتا ہے جو بالکل چین و سکون کی زندگی گزارتا کبھی پریشان حال بھی ہو جاتا ہے، اس کے پاس وہ نعمتیں رہتی بھی نہیں ہیں۔ ایک تو ہی دست ہے، کبھی وہ بڑا دولت مند ہو گیا، ایک بڑا دولت مند ہے، ایک وقت میں وہی آدمی غریب اور فقیر ہو گیا۔ تو جب خدا نے دیا ہے تو ایسی صورت میں کوئی مانگنے والا آ جائے، کوئی محتاج ہو تو جھڑک دینا نہیں۔ اما الیتیم فلا تقہر واما السائل فلا تنہر واما بنعمت ربک فحدث، اور اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو، اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو۔ پوری توجہ کیجئے گا جو جملہ عرض کر رہا ہوں، اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرنے کے طریقے۔ ایک یہ جملہ عرض کرنا چاہوں گا، کل یہاں پر عرض بھی کیا تھا کہ ہم جب نماز کے لیے آتے ہیں، یہ بھی خدا کی طرف سے ایک توفیق ہے کہ رب العالمین نے ہمیں توفیق دی اور نماز کو بجا لاتے ہیں، وقت پر پڑھتے ہیں، اور نماز جمعہ قضا نہیں ہوتی ہے، حاضر ہوتے ہیں، یہ ایک توفیق خاص ہے پروردگار عالم کی۔ اور جب ہم نماز پڑھنے بیٹھ جائیں تو پھر ایسی صورت میں تھوڑی دیر کے لیے اپنی ان نعمتوں کا ذکر کریں۔ پروردگارا آنکھیں تو نے دی، زبان گویا تو نے دی، اور جو ہے کان سالم تو نے دیے، اور اسی طرح سے ہر نعمت، ہاتھ میرے تو نے دیے، مجھے عقل دی، مجھے شعور دیا، مجھے حق و باطل کے درمیان تمیز کی صفت عطا کی ہے، اور مجھے چلنے کے لیے پاؤں دے دیے۔ پروردگارا میں کسی بھی لحاظ سے تو نے مجھے مجبور نہیں بنایا اور مشکل میں نہیں ہوں۔ یہ سب البتہ تیری نعمتوں کا شکر ادا نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال تیرا حکم ہے کہ میں تیری نعمتوں کو یاد کروں، ذکر کروں۔ یہ ساری نعمتیں تمہاری دی ہوئی ہیں پروردگارا، اور جب تھوڑی دیر کے لیے ہماری روٹین کی عبادتوں کے بعد تھوڑی دیر کے لیے اپنی مادری زبان میں، اپنی یعنی فطری زبان میں، اپنے جو نا وجود سے جو الفاظ نکلتے ہیں وہ اپنے رب سے کہہ دے، تو اصل عبادت یہی ہوتی ہے، اور یہی عبادت کا اساس ہوتی ہے۔ بس جو نا خدا کی نعمتوں کو جو نا ہر وقت یاد کرنا چاہیے۔